السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم دوستو، میں آج کعبۃ اللہ کے بارے میں ایک ایسی معلومات دینے والا ہوں کہ شاید ہی آپ کو اس معلومات سے متعلق معلوم ہو۔ بڑی ہی زبردست معلومات ہے، آپ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ میں نے ہیڈنگ لگایا ہے کعبہ کے بارے میں معلومات۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے سفر کرنا فرض ہے۔ یہ میں نے شارٹ میں لکھا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہو کہ اس گھر کی طرف سفر کرنا فرض ہے، لیکن صرف اور صرف کعبۃ اللہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سفر کرنے کو، جو یہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور قدرت رکھتا ہو، اس کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف سفر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ تو دنیا کا ایک واحد گھر ہے جس کی طرف سفر کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہو کہ اس کی طرف سفر کرنا فرض ہے۔ آئیے ہم دوسرے نمبر پر اس کی خصوصیت کو جانتے ہیں۔ حجر اسود رکن یمانی، یہ بھی میں نے شارٹ میں اور مختصر لکھا ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر ایک تو حجر اسود ہے اور ایک جگہ ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی کا استلام کرنا، اسی طریقے سے حجر اسود کو چومنا، یہ واحد وہ دو جگہ ہے کہ جس کو چومنے سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ واحد یہ جگہ ہے، اس کے علاوہ کہیں کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ اس کو چومنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن کعبۃ اللہ کی اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے۔ آئیے ہم تیسرے نمبر پر اس کی خصوصیت دیکھتے ہیں۔ 1,00,000 نماز کا ثواب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے میرے بھائیوں۔ وہ بڑے ہی بدنصیب ہیں وہ لوگ جو کعبۃ اللہ جاتے ہیں اور وہاں پر کعبہ کے اندر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بڑے ہی بدنصیب لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو یہاں نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ دنیا کی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے کہ جس میں نماز پڑھنے کا اتنا بڑا اجر دیا جاتا ہو اور یہ اجر عظیم جو ہے وہ ایک نماز پر اسے ملتا ہو۔ یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے۔ آئیے ہم چوتھے نمبر پر آتے ہیں کہ تمام لوگوں کا قبلہ۔ دنیا میں جتنے بھی بسنے والے مسلمان ہیں سب کا قبلہ یہی کعبۃ اللہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی لندن میں رہ رہا ہے اس کا قبلہ کچھ اور ہے، انڈیا میں رہ رہا ہے اس کا قبلہ کچھ اور ہے، انگلینڈ میں رہ رہا ہے اس کا قبلہ کچھ اور ہے، یا ہندوستان میں مختلف جگہوں پر اگر کوئی رہ رہا ہے تو اس کا قبلہ کچھ اور ہے۔ قبلہ سارے ہی مسلمانوں کا ایک ہی ہے اور وہ ہے کعبۃ اللہ۔ یہ بھی اس کی خصوصیت میں داخل ہے۔ آئیے ہم نمبر 5 پر چلتے ہیں کہ اس کی طرف قضاء حاجت۔ کعبۃ اللہ کی طرف قضاء حاجت کرنا یعنی اس کی طرف منہ کر کے پیشاب پاخانہ کرنا یا اس کی طرف پیٹھ کرنا، دونوں ہی بے ادبی میں شامل ہے اور کچھ علماء نے اس کو حرام بھی کہا ہے۔ یہ اس کی طرف قضاء حاجت کرنا یہ حرام میں داخل ہے، اس لیے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے یا اس کی طرف پیٹھ کرنے کو منع کیا گیا۔ اسی وجہ سے جب گھر کے اندر بیت الخلا بنائے جائے تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہمارے بیت الخلا کا جو رخ ہے وہ اس کعبہ کی طرف نہ ہو، ورنہ ہم پیشاب کریں گے، پاخانہ کریں گے تو ایسی صورت میں قضاء حاجت کے وقت ہمارا رخ جو ہے کعبہ کی طرف ہو جائے گا اور ہم گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے گھر بناتے ہوئے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ لیکن اگر کسی کے پہلے ہی سے بنے ہوئے ہیں اور وہ کعبہ کی طرف ہے اور یہ مسئلہ کسی کو معلوم نہیں تھا تو اسے چاہیے کہ اسے سدھرا لے، ورنہ گناہگار ہوگا۔ آئیے ہم اس کی چھٹی خصوصیت کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے غلطی سے نمبر 5 لکھ دیا، یہاں پر نمبر 6 ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی یعنی اس سرزمین کی سب سے پہلی مسجد ہے، اس سے پہلے کوئی مسجد نہیں بنائی گئی۔ اس لیے کعبہ کی یہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے، اس سے پہلے کوئی بھی مسجد نہیں بنائی گئی۔ تو یہ خصوصیات تھی کچھ کعبۃ اللہ سے متعلق۔
جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، امید ہے آپ لوگ اسے بغور سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ شیئر بھی کریں گے۔